اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کم تعداد میں ہی صحیح مگر ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس پہ 2-4 کمنٹس آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے نا زیادہ تر ناچ گانوں کا زمانہ ہے اور منقبت بھی اس انداز میں پڑھی جا رہی ہیں جس میں موسیقی کا عنصر غالب ہے۔ نوحوں کی دھن بھی وہ بنائی جا رہی ہیں جو گانوں کے طرز کے اوپر ہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، میرے پاس بے شمار ایسے نوحے ہیں جو میرے سماج سے گزرے ہیں جو گانوں کی دھن کے اوپر ہیں، اور میں تو براہ راست آمنے سامنے بیٹھ کے جب سنتا ہوں تو مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں گانے کی دھن سے یہ منقبت بنائی گئی ہے۔ موسیقی ویسے بھی حرام ہے، چاہے میں سنوں، آپ سنیں یا کوئی بھی سنے، حرام ہے۔ چاہے کوئی بھی مہینہ ہو ہجری سال کا، حرام چیز ہے، حرام حلال نہیں ہو سکتی۔ بات انتہائی اہم وقت کے اوپر علماء نے فتویٰ دیا ہے، جیسے الکوہل، وہ بھی ایک خاص لمٹ تک، ایک خاص محدود تعداد میں جان بچانے کے لیے دی جا سکتی ہے۔ بہرحال حرام ہے۔ جب کہتے ہیں کہ انسان بھوکا پیاسا ہو اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو تو 3 دن کی مری ہوئی مرغی بھی حلال ہو جاتی ہے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ مجھے بس یہ خوشی بہت ہوگی کہ دنیا سے جانے کے بعد سے جو جس چیز کا دنیا میں جس چیز کا شوقین رہا ہے، کوئی خطابت کر رہا ہے تو اس کی خطابت آتی ہے، کوئی شاعری کا ہے تو اس کی شعر گوئی آتی ہے، کوئی اگر نثر پڑھ رہا ہے تو اس کی نشر کی جاتی ہے، کوئی اگر گانا بجاتے ہوئے اسٹیج سے گرا اور ختم ہو گیا تو اس کی وہ کلپ چلائی جاتی ہے۔ جو منقبت پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، جو جب جاتا ہے تو اس کی وہی چیز سنائی جاتی ہے اور دکھائی جاتی ہے عوام کو۔ تو مجھے یہ خوشی ہوگی کہ میرے جانے کے بعد کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ میں نے جہاں تک بھی ہو سکا قرآن مجید کی تلاوت کی، ترجمے سے پڑھا اور آپ تک پہنچانے کی میں نے کوشش کی۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، تو میں نے اپنے طور پہ تو وہ کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگوں نے ویوز دیے ہیں، کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ البتہ کوشش شروع میں ضرور رہی، مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ تعلیمی معیار پست ہو چکا ہے اور نصیحت کسی کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ بڑا پراشور دور آ گیا ہے، مہنگائی عروج پر ہے اور عوام اس قدر پریشانی کا اور ذبح حالی کا شکار ہو چکی ہے عوام کہ ان کا اپنے دفاتر کو جانا 2-2 گھنٹہ 3-3 گھنٹہ ان کو اپنی وین میں بیٹھے رہنا اور واپسی میں بھی 2-2 3-3 گھنٹے کا لگنا، بیٹیوں کا جانا، بیٹوں کا جانا اور 2-2 3-3 گھنٹے جو ہے لوگ وہ روڈ کے اوپر گزار کے اپنے آفیسز میں پہنچتے ہیں، بڑی تکلیف سے، بڑی مصیبت سے پہنچتے ہیں، کیونکہ ان بارشوں کے سلسلے نے جو کم از کم 2 اور 2.5 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، کسی سڑک کو، کراچی کی کیا پاکستان کی شاید ہی کسی سڑک کو سوائے اسلام آباد کے میں کہتا ہوں، کیونکہ وہاں بڑے بڑے وزراء آتے ہیں، بڑے بڑے صدور آتے ہیں، بڑے بڑے وہاں دوسرے ملک کے وزیر اعظم آتے ہیں، وزیر خارجہ آتے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں، تو بڑے لوگ بڑی بات، ان کے لیے تو شہر کو صاف رکھنا ہی پڑتا ہے۔ مگر اگر دیکھا جائے تو اس بارش نے تو تباہ و برباد کر دیا۔ میں مختصر یہ کوشش کروں گا کہ آپ تک میسیج کو کنوے کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ جہاد جو ہے صرف تلوار لے کے میدان جنگ میں جانا اور لڑنا، یہ عرب کے زمانے میں پہلے ہوا کرتا تھا، مگر اب جیسے جیسے وقت بدلتا گیا ہے ویسے ویسے جنگ کا انداز بھی بدلتا گیا ہے، جنگ و جدال کا انداز بدل گیا ہے۔ تیر، تبر، برچھی اور جو باقی نیزہ
गोर्स, ये सब वो हथियार हैं जो एक ज़माने में फेस टू फेस जब लड़ाई होती थी आमने सामने, तो एक लश्कर दूसरे लश्कर के ऊपर इसी तरह से हमलावर हुआ करता था, और जो गालिब वो गालिब, जो मगलूब वो मगलूब। तो अब दौर जो है एटॉमिक दौर है, यानी अब तमाम लोगों के हाथ में बटन लगे हुए हैं, बटन जिसे हम स्टार वॉर कहते हैं। बटन दबाया और फला मुल्क का फला शहर सफ़ाए हस्ती से मिट गया। उन्होंने बटन दबाया, ना हरकत, पहले कहते थे हरकत में बरकत, अब तो हरकत ही नहीं है। आप एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आपके सामने सारे बटन हैं, सारे ममालिक जो हैं, सारे ममालिक, उनके बड़े बड़े शहर जो हैं वो आपकी ज़द पे हैं। आपने बटन दबाया, मिसाइल गिरा और वहाँ जाके वो पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर डाला। इसी तरह हमारे दुश्मन ममालिक के हाथ में भी वो बटन हैं, मौजूद हैं, जिन्होंने बटन दबाया और खुदा न खास्ता जिस शहर में बैठ के हम ये क्लिप बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ऐसा दौर ना आ जाए कि हम इसके काबिल भी ना रहें। तो जहाद करने की जो एक पुरानी जो शक्ल थी वो थी कि मैदान जंग में रजिस पढ़ा जाता था कि मैं फला इब्न फला हूँ, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, मेरा नाम अली है, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। तालिब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बड़े भाई, यानी बड़े भाई से कुन्नियत बनती है, जैसे अबुल फज़ल, अबू बसीर, अबू तालिब, बड़े भाई से कुन्नियत बनती है, इस तरह से बनती है। तो बड़े भाई थे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के, तो तालिब के जो वालिद थे हज़रत इमरान, तो हज़रत अली के जो वालिद थे उनका नाम हज़रत इमरान था। तो वो उस दौर में रजिस पढ़ी जाती थी, मैंने रजिस पढ़ी, उन्होंने रजिस पढ़ी, और शमशीर जनी हुई, और जिसने जिसको मार दिया वो फातिह करार पाया। मगर अब ये है 1444 हिजरी, 2022 का ज़माना, स्टार वॉर का ज़माना है। शमशीर तो पुरानी बात हो गई है, शमशीर, मगर रिवॉल्वर है, क्लैशनकोफ है, वो हथियार जो जदीद दौर की पैदावार है वो मौजूद हैं। आपने खट 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 लाइन में खड़ा करके सबको उड़ा दिया, सब खत्म हो गया। अब वो दौर है, अब वो तलवार नहीं चलाई जाएगी, अब आपके पास रिवॉल्वर है, आपने रिवॉल्वर निकाला और खट 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 सबको ख़त्म कर दिया। तो जहाद की कुछ मुख्तलिफ शक्लें हैं, मैं ये बोलना चाह रहा था। जहाद बिल लिसान, ज़बान से जहाद कीजिए, जहाद बिल कलम, कलम से जहाद कीजिए, और जहाद बिल नफ्स, अपने नफ्स से जहाद कीजिए। नफ्स से भी जहाद है, और नफ्स से जहाद के बाद जो है कलम से भी जहाद लोग कर रहे हैं, बेपनाह लिख रहे हैं, बेपनाह लिख रहे हैं, बुरे को बुरा लिख रहे हैं, अच्छे को अच्छा बता रहे हैं। मगर ऐसे भी मौजूद हैं जो अपने कलम को बेचकर, दूसरों के हाथों बेचकर वो तहरीर कर रहे हैं जो उनको तहरीर नहीं करना चाहिए। यानी तहरीर का और जहाद बिल कलम का मतलब मनफी तौर पे वो उसका इजहार कर रहे हैं। जो उनको नहीं करना चाहिए, जिसकी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए उसकी नहीं कर रहे हैं, जिसकी मजम्मत करनी चाहिए उसकी मजम्मत नहीं कर रहे हैं। यानी हक़ जो है जहाद बिल कलम का वो सही अदा नहीं कर रहे हैं। जहाद बिल लिसान भी इसी तरीके से, जिसके खिलाफ बोलना चाहिए आज के दौर में उसके खिलाफ बोला नहीं जा रहा है, जिसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए उसके खिलाफ बोला जा रहा है। इसलिए कि पैसा जब जेब में आ जाता है, लिफाफा जब हाथ में आ जाता है, तो मेरे मुंह में मेरी ज़बान नहीं रहती है, बल्कि जिसने मुझे लिफाफा दिया है, जिसने मुझे रकम दी है, मैं उसकी ज़बान बोलूँगा। तो जहाद बिल लिसान भी सही नहीं हो रहा है, जहाद बिल कलम भी सही नहीं हो रहा है, और हम दूसरे आदमी को पकड़ने की कोशिश में सारी ज़िंदगी सर्व कर देते हैं। इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, इसको जेल में डाल दो, उसको जेल में डाल दो, इसके साथ ये कर दो, उसके साथ वो कर दो। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कौल फरमाया है, और ये नहजुल बलागा में भी है, मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। मैं पहले भी क्लिप में ये बता चुका हूँ कि मेरी आँख, मेरा मुंह, मेरा सर, मेरा कान, मेरा हाथ, मेरा पाँव, ये जो मेरा बोल रहा है ये नफ्स है।
جب ہم اس کو نہیں پہچان سکتے ہیں، اس کو قابو میں نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم دشمن کو اور دوسرے آدمی کو کیسے قابو میں لا سکتے ہیں؟ تو جہاد بالنفس ہے۔ کسی نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ جنت ہم سے کتنی دور ہے؟ کہا ایک قدم نفس پر، دوسرا قدم جنت پر۔ نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، تو وہ تو دوسری سابقون السابقون اولئک المقربون، سورہ واقعہ کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سابقون السابقون اولئک المقربون، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، آگے والوں کا کیا کہنا، وہ نفس مطمئنہ ہے، جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جو جہاد اس وقت جو چل رہا ہے، جہاد بالقلم، جس کو خریدا گیا ہے، جس کو بیچا گیا ہے اور خیانت کی جا رہی ہے، جہاد باللسان، جس کو خریدا گیا ہے، جس کو فروخت کیا گیا ہے زبان کو، جس کی قیمت لی گئی ہے، جس کا لفافہ لیا گیا ہے، جس کی رقم لی گئی ہے۔ اب میری زبان نہیں ہے، بلکہ فلانا نے مجھے پیسہ دیا ہے، اس کے عوض میری زبان خریدی ہے۔ اب اس جماعت کی زبان میں بول رہا ہوں، اب مجھے اس جماعت کو مجھے اجاگر کرنا ہے، چاہے وہ غلط ہی کام کر رہی ہو 100%، اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، مگر پھر بھی کیونکہ میں رقم لے چکا ہوں، میں پیسہ لے چکا ہوں، میں ان کا لفافہ لے چکا ہوں، میں مجبور ہوں۔ اب میں انہی کے لیے، چاہے وہ بدکار ہوں، چاہے ان کا کردار نیگیٹو ہو، چاہے وہ حق بات نہیں بولتے ہوں، چاہے وہ ہر گناہ سے آلودہ ہو، مگر مجھے ان کے فیور میں اس لیے بولنا ہے کہ میں نے ان سے لفافہ لے لیا ہے، میں نے ان سے پیسہ لے لیا ہے، تو میرے منہ میں اب میری زبان نہیں ہے، ان کی زبان ہے۔ یہ کام تو بہت ہو رہا ہے اس 1444 ہجری کے اندر، جہاد باللسان، جہاد بالقلم۔ میرا قلم بھی ان کے فیور میں لکھے گا، میرا قلم بھی ان کی تائید میں لکھے گا، میرا قلم بھی ان کو اوپر مطلب شہرت دلانے کے لیے وہ تحریر کرے گا جس سے وہ خوش ہوں گے۔ کوئی وہ کام نہیں ہو رہا ہے جس سے میرا رب راضی ہو جائے، میرا خدا راضی ہو جائے، وہ تحریر نہیں لکھی جا رہی ہے صدقے دل سے جس سے میرا رب راضی ہو جائے، بلکہ میری جماعت کا جو امیر ہے وہ راضی ہو جائے۔ میں وہ بات بولوں گا جس سے مجھے یہ نہیں ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے کہ میں نے حق بات بولی ہے، بلکہ میری جماعت کا امیر خوش ہو جائے کہ میں نے جو جملے بولے ہیں اس کی جماعت کے فائدے میں بولے ہیں۔ تو دونوں جہاد اس زمانے میں ٹوٹلی ناکام ہیں۔ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو۔ خدا ہر جگہ ہے، شاعر کہتا ہے خدا تو ہر جگہ ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو کہ میں خانے میں پیو یا نہ پیو یہ خدا کا گھر ہے؟ خدا تو ہر جگہ ہے۔ تو جب میں کھانے میں پی سکتا ہوں تو مسجد میں بھی بیٹھ کے پی سکتا ہوں۔ میں کھانے میں بھی خدا مجھے دیکھ رہا ہے، شراب خانے میں، اور مسجد میں بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جہاں میں جاؤں گا وہ مجھے بیٹھ کے دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ظاہر شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو۔ یعنی یہ دو جہاد تو اس قدر خطرناک ترین ہو رہے ہیں اس 1444 ہجری میں۔ جہاد بالقلم، اچھی تحریر کو لوگ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، اچھے شاعروں کو لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اچھی تحریر میں عقل کا استعمال ہے۔ اچھی شاعری کے اندر دو مصروں میں جو ایک اچھا خطیب ایک بات کو 1 گھنٹے میں کہتا ہے، بہترین شاعر اسی مفہوم کو 2 مصروں میں کہہ کے اس گفتگو کو، مفہوم کو ادا کر دیتا ہے، بشرطے کہ سامنے والا اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان مصروں کو سمجھے کہ اس میں شاعر نے کیا بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں شوق ہی نہیں ہے علمیت کا، ہمیں علم کا شوق ہی نہیں ہے۔ ہم صبح انڈا، ڈبل روٹی، شکر، پتی، دودھ، آٹا، گھی، تیل، اس سے نہیں نکل رہے ہیں۔ غیر مسلم افلاک پہ کمندے ڈال رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کتنی کہکشائیں دریافت ہوئی ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے ہیں، کتنے رب المشرقین رب المغربین فبی علی ربکما تکذبان، کتنے مشرق ہیں، کتنے مغرب ہیں، جتنے مشرق ہیں اتنے سورج ہیں، جتنے مغرب ہیں اتنے مغرب میں سورج غروب ہوں گے۔ کہاں تک انسان بیان کرے گا؟ وہ رب العالمین ہے، اپنے نبی کو اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے۔ ہم اس سے باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں۔
نان مسلم کتاب الہی کو پڑھ کے اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. ہم سوائے سر پہ رکھنے کے، بوسہ دینے کے، الماری پہ رکھنے کے، اور کسی کی تجویز و تکوین کے بعد سوئم میں پڑھنے کے لیے، چہلم میں پڑھنے کے لیے، یا اپنی بیٹی کی شادی یا اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پہ سر پہ قرآن رکھنے کے لیے، اور اس کو استعمال نہیں کرتے معذرت کے ساتھ. ترجمے سے پڑھنے کا تو شوق ہی نہیں ہے قوم میں، ذرا برابر شوق نہیں ہے، اس لیے کہ عقل کا استعمال ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے ہر وہ شخص کامیاب ہے جس نے ہاتھ میں گٹار لے لیا ہے، جس نے 2-4 گانے گا لیے ہیں بہترین، جس نے 2-4 منقبتیں اچھے لباس کو زیبتن کر کے بہترین میوزک کے ساتھ، بہترین طرز کے ساتھ، بہت ہی ترنم کے ساتھ وہ نعت پڑھی ہو، وہ منقبت پڑھی ہو، وہ حمد پڑھی ہو، بہت اس کو پسند کرتے ہیں. جو نوحے کے اوپر جو بیک گراؤنڈ سے جو ماتم کی صدا آتی ہے اس میں یقیناً 100%، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ریکارڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے. اس کے اندر جو آپ ماتم کی آواز شامل کرتے ہیں اس میں بس کے آگے میں نہیں بیان کر سکتا ہوں. ہم نے کبھی اپنے زمانے میں نوحے کے اوپر سنگت لفظ نہیں سنا. سنگت گانے بجانے سے منسوب ہے، نوحے کے اوپر لفظ سنگت، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. تو اور جہاد جو نفس سے ہوتا ہے، جہاد بالنفس، نفس سے جہاد، اس کی فرصت کس کو ہے؟ اگر میں اپنے نفس سے جہاد کر لیتا اور اپنے لفظ لوامہ کو جو اچھائی پر راغب کرتا ہے، نفس مطمئنہ پہ اس کو غالب کر، نفس امارہ کو پر نفس لوامہ کو نفس امارہ کے اوپر غالب کر دیتا، معذرت ہوں، نفس لوامہ سیدھے ہاتھ والا بہترین نفس جو بہترین چیزوں پہ اکساتا ہے، آدمی کو راغب کرتا ہے، نفس امارہ جو برائی پر راغب کرتا ہے. نفس مطمئنہ کی کیٹیگری میں تو آ ہی نہیں سکتے ہیں ہم، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو نفس لوامہ جو اچھائی پر راغب کرتا ہے، جب وہ نفس امارہ جو برائی پر راغب کرتا ہے اس پہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے، اس پہ غالب ہو جاتا ہے، تو پھر انسان وہی لکھتا ہے جو رب چاہتا ہے، انسان وہی بولتا ہے جو رب چاہتا ہے، انسان وہی جہاد کرتا ہے نفس کے ساتھ کہ میرے رب کو یہ بات بری نہ لگ جائے، میرے رب کو یہ بات بری نہ لگ جائے. جہاد باللسان، جہاد بالقلم، جہاد بالنفس، یہ اتنے بڑے بڑے جہاد ہیں، اتنے بڑے بڑے جہاد ہیں جن سے ہم، اب آپ یہ دیکھیے 3 مہینہ 2.5 مہینہ تو کم از کم ہو گئے برساتی موسم کو، جس میں پورا بلوچستان ڈوب گیا ہے، جس میں کراچی کی حالت زبوحالی کا شکار ہے. اس پہ میں انشاءاللہ کل پرسوں ایک ویڈیو بناؤں گا مکمل، جو کراچی کی زبوحالی ہے، کیا کیا اس میں لوگ نہیں، جو بلوچستان میں تباہی ہوئی ہے. الامان الحفیظ، بیٹیاں بہہ گئیں، بیٹے بہہ گئے، عورتیں بہہ گئیں، بوڑھے بہہ گئے اس کے اندر. ایسا سیلابی ریلا آیا جو دیہات کے دیہات بہا کے لے گیا، لوگ ختم ہو گئے، لوگ مر گئے. میرے حساب سے قومی پرچم سرنگو ہونا چاہیے تھا. جس ملک میں اتنا بڑا سانحہ ہوا ہو کہ ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے ہوں، دیہات کے دیہات تباہ ہو گئے، مال و اسباب جن کے برباد ہو گئے، بچیوں کے جہیز برباد ہو گئے، پانی نے پورے کے پورے دیہات کو غرق کر دیا، تباہ برباد کر دیا. کرسی کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں میری کرسی، وہ کہتے ہیں میری کرسی، وہ کہتے ہیں میری کرسی، کہتے ہیں میری کرسی ہے. جب کوئی قوم، سورہ رعد دال 13واں سورہ، جب کوئی قوم فسق و فجور پر راغب ہو جاتی ہے تو ہم اس پہ ظالم اور جابر حکمران کو مسلط کر دیتے ہیں. یہ نعمت نہیں ہے ظالم و جابر حکمران، یہ اللہ کا عذاب ہے. ان پہ ہم ظالم و جابر حکمران کو مسلط کرتے ہیں. پھر جب توبہ اور استغفار کے لیے قوم ہم سے رجوع کرتی ہے تو ہم ان کی توبہ اور استغفار کو رد کر دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ مجھے بتائیے گا کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس سے آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹس کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا کمی رہ گئی ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ.